الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو مفقود العمل ہیں، یعنی کہ ہمارے زمانے میں ان پر عمل نہیں کیا جاتا، اور بلکہ بعضوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ بھی سنت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ذکر کرتے جا رہے ہیں، غصے کو برداشت کرنا، صبر کرنا، تحمل، درگزر کے ساتھ کام لینا، یہ ساری سنتیں ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا، حتیٰ کہ ان کی جائیداد، ان کے مال، ان کے گھر کی بھی حفاظت پڑوسی کے ذمے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے حقوق بتلائے، 3 قسم کے ہر انسان کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی قسم نہیں ہے، اور ان کے حق بھی پھر اسی اعتبار سے۔ پہلا پڑوسی وہ ہوگا آپ کا کہ جو صرف آپ کا پڑوسی ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو اس پڑوسی کا ایک آپ پر پڑوسی ہونے کے اعتبار سے حق ہے، ایک حق ہے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور دوسرے نمبر پر وہ مسلمان بھی ہے، تو اس پڑوسی کا ڈبل حق ہو جاتا ہے۔ 2 حق ہیں اس کے، ایک تو مسلمان ہونا اور دوسرا آپ کا پڑوسی ہونا۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، ایک تو اس بات کا اس کو حق حاصل ہے، دوسرا یہ مسلمان ہے، دوسرا یہ حق اس کو حاصل ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ آپ کا ریلیٹیو بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کو 3 حقوق حاصل ہیں، اس کا حق تو زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو ایذا دینے والے کے متعلق فرمائے کہ یہ جہنمی ہے۔ دیکھیں، جبکہ وہ ساری نمازیں بھی پڑھتا ہوگا۔ یہ صحابی نے پوچھا کہ یہ میں آپ کو واضح الفاظوں میں پوری حدیث بھی سنا دیتا ہوں ابھی۔ جبکہ ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ دن بھر روزے بھی رکھتے ہیں، رات بھر قیام اللیل بھی کرتے ہیں، نمازیں تو ساری وقت پہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن رات میں کھڑے ہو کر تہجدیں اور نوافل بھی دبا کے پڑھتے ہیں، اور دن بھر روزے چلتے ہیں لگاتار پورا سال، لیکن پڑوسی کے ساتھ اس کے معاملات اور اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بتائیں، ساری نمازیں گئیں، سارے روزے گئے، ساری عبادات ختم، کوئی فائدہ نہیں ایسی عبادت کا جس میں آپ بندوں کو تند کے رکھ دیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، میں وہی اسی لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی ان کو تو دبا کے رکھ دو، گلا گھونٹ کے رکھ دو، ان کے ساتھ ایسے ہی کرو، یہ آج کا دور ایسے ہی ہے، یہ لوگ ایسے ہی سدھریں گے، یہ ایسے ہی سمجھیں گے، یہ ایسے ہی مانیں گے، ان کو پیروں تلے دبا کے رکھو۔ ارے بھائی، یہ کہاں سے تم نے سبق سیکھ لیا؟ کہاں سے یہ چیپٹر پڑھ کے آئے ہو؟ کن کتابوں میں کن بیوقوفوں نے تمہیں پڑھا دیا؟ ہمارے نبی نے تو یہ دین نہیں پڑھایا، خدا کی قسم میرے نبی کا یہ دین نہیں ہے۔ ایسے دین پر لعنت ہے جو لوگوں نے خود بنا لیا اپنی طرف سے۔ اور حیرت کی بات آپ دیکھیں، جو آج قصہ میرے سامنے پیش آئے نا، ایک بڑے افسر کو میں نے کہتے ہوئے سنا، ایک بندہ جو عین نماز کے وقت صرف تھوڑی دیر نماز پڑھنے گیا ہے، واپس آیا تو اس کو کہتے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھنے گئے ہو؟ کیوں نماز پڑھنے گئے؟ اس نے کہا سر میں تو 5-6 منٹ میں آ بھی گیا، نماز کے لیے گیا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، سامنے مسجد تھی، آپ مجھے نماز کے لیے تو اجازت دے دیں۔ نہیں، میں تجھے نماز کے لیے اجازت نہیں دے سکتا،
یہ اس کے الفاظ میں نے ان کانوں سے سنے۔ وہ مسلمان ہے، کوئی ہندو، کرسچن، یہودی، نصرانی، مجوسی کی بات نہیں کر رہا، اور باشرع مسلمان، اور ایک سیاسی جماعت سے بھی اس کا تعلق، بہرحال وہ چھوڑیں۔ لیکن ہمارے لیے مسلمان ہی ہونا کافی ہے کہ مسلمان یہ بات کہہ رہے کہ میں تجھے نماز کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جملہ کفریہ ہے۔ میں آپ کو بلا وجہ یہ بات نہیں کہہ رہا، بہت بڑی وجہ ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جائیں علماء سے پوچھ لیں کہ ایک مسلمان نے دوسرے کو نماز پڑھنے پہ یہ بات کہی ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، تو کیا یہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ کیا اس کا نکاح فارغ ٹوٹ گیا؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جب اسلام سے نکل گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اور اسلام سے نکلنے کے لیے یہی تو جملے ہوتے ہیں کفریہ، کہ ایک مسلمان کہہ رہے دوسرے مسلمان کو میں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ وقت بھی ہمیں دیکھنا تھا۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوا، اور بہت، بس میرے پاس الفاظ نہیں تھے میں کیا کہتا۔ یہ وقت بھی آ گیا، تو یہ حقوق نہیں ہے بھائی۔ حق تو یہی ہے کہ آپ دنیا کا کام چھوڑ دیں، لیکن دین کا کام یہ ضروری ہے۔ اور دین بھی بغیر، اچھا ان صاحب نے دلیل کیا دی؟ دیکھو، جب شیطان مت مار دیتا ہے نا تو انسان شیطانی دلیلیں دیتا ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی چونکہ حقوق و لباس زیادہ اہم ہے، اس لیے، حالانکہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بندہ وہ خود بھی جاتا نہ چاہتا تو جماعت سے نماز وہاں پڑھ لیتا، اس نے اپنی بھی نماز چھوڑی، اس کو بھی نماز پہ سنا دی۔ نہیں، حقوق یہ تھے کہ جی ان کو نماز نہیں پڑھنے جانا چاہیے، اور یہ یہیں پہ جو ہے نا انتظار کریں ہمارے، ہم نواب کے بچے ہیں نا جیسے۔ اب یہ کل کو کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ یہ شیطان نے ان کو حقوق سکھائے یہ بات۔ ارے بھائی، یہ تو حق یہ ہے کہ آپ بھی اپنا کام چھوڑیں، نماز پڑھیں۔ صحابہ نے یہی کی ہے، ایسا تھوڑی کی ہے۔ یہ کوئی حقوق و لباس نہیں ہے کہ آپ اس کے انتظار میں کھڑے رہیں اور بیٹھے رہیں۔ یہ شریعت نہیں کہتی، نہ اسلام کہتا ہے، نہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے۔ تو بہرحال اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ دین کو صحیح معنی میں سیکھا اور سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ تو پڑوسی جو آپ کے ساتھ گاڑی میں بھی بیٹھ کے جا رہا ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے، کچھ دیر کا مسافر پڑوسی ہے، لیکن اس کو بھی قرآن نے کہا ہے والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی، کہ جو تیرے ساتھ سفر میں بھی ساتھ جا رہا ہے پہلو میں بیٹھ کے، یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اس کے بھی حق ہیں، حقوق ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ہمارے نبی نے حقوق چھیننا اور جو ہے نا حاصل کرنا نہیں سکھایا، بلکہ حقوق دینے کی تعلیم دی ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ نے حقوق دینا سکھایا ہے اور اپنے حقوق چھوڑنا سکھا دیا۔ یہ ہے دین اصل۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔